الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 21 سپارہ مکمل اور 22 سپارے کا ایک پاؤں تلاوت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان میں ارشاد فرمایا، سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کے پیارے ایک بندے تھے ان میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے، پر زیادہ اسی بات پر ہی اتفاق ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحتیں بیان کی ہیں، وہ نصیحتیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمائی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن اور حدیث کی بات کریں، قرآن حدیث کے علاوہ اولیاء کے اقوال بیان نہ کریں، کسی ولی کی قول کو بیان نہ کریں۔ اب یہاں دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضرت لقمان کے اقوال بیان فرما رہا ہے جو کہ نبی نہیں ہے اختلاف کے مطابق۔ تو اس میں حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت ارشاد فرمائی، بڑی کمال کی نصیحتیں ہیں۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ شرک نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم جب بھی کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ فلاں عطا کرنے والا ہے، فلاں دینے والا ہے، فلاں مدد کرنے والا ہے، ہمیں یہ ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ حقیقی ذات جو عطا کرنے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم شرک کے زمرے میں چلے جائیں۔ تو سورۃ روم میں 38 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل۔ اللہ تعالیٰ نے سورت میں ارشاد فرمایا کہ جو تم صدقات خیرات عطا کرتے ہو اس کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اس سے پہلے بھی سورۃ النساء میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم وراثت تقسیم کرو تو اگر تمہارے مسکین غریب رشتہ دار آ جاتے ہیں وراثت تقسیم کے دوران تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ عطا کر دیا کرو۔ اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو تمہارے غریب اور مسکین رشتہ دار ہوں ان کو لازمی عطا کیا کرو۔ تو ائمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے اگر آپ کے رشتہ دار کوئی غریب ہوں تو ان کو دینا فرض ہوتا ہے، اور اگر آپ ان کو چھوڑ کر کسی اور کو صدقات خیرات دیں گے تو آپ کا وہ صدقہ وہ خیرات قبول نہیں ہوگی۔ تو سورۃ روم میں 41 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں نا، ہم جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا اثر جو ہے وہ دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، دنیا میں اس کے اثرات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ یہ جو فساد ہوتے ہیں دنیا میں، خشکی میں، سمندر میں، ظاہر الفساد فی البر والبحر، کہ بحر اور بر میں جو فسادات ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں ہمارے سیئہ، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں فساد پیدا کر دیتا ہے ان اعمال کی وجہ سے۔ اور اس کے الٹ آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ نیک اعمال کریں گے تو نیک اعمال کی وجہ سے دنیا میں امن قائم ہوگا، نیک اعمال کی وجہ سے دنیا میں اصلاح قائم ہوگی۔ تو سورۃ عنکبوت میں 56 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ اب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملک چھوڑ کر اغیار کے ملک میں چلے جائیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم کسی ایسے ملک میں ہو کہ جہاں پر تمہیں روکا جا رہا ہے اللہ کی عبادت سے، جہاں تم اللہ کی عبادتیں نہیں کر سکتے، جہاں پابندیاں ہیں، تو اللہ اگر قیامت کے دن اگر تم یہ عذر پیش کرو گے کہ یا اللہ ہمیں مجبور کیا گیا تھا، ہمیں روکا گیا تھا، ہم پر پابندیاں تھیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ عذر قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میری دنیا بہت وسیع تھی، میری دنیا بہت وسیع تھی، اگر ایک جگہ پر پابندیاں تھیں، ایک جگہ پر تمہیں عبادات نہیں کرنے دیا گیا تو وہاں سے ہجرت کر کے کسی اور جگہ پر آ جاتے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ پر آنا چاہیے جہاں اولیاء اور صلحاء رہتے ہوں، جہاں نیک لوگ رہتے ہوں، کہ آپ ان کے ساتھ رہ کر آپ بھی عبادات کر سکیں۔ اگر کسی ایسی جگہ رہتے ہیں کہ جہاں پر گناہ بہت ہوتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جہاں گناہ بہت بڑھ جائیں اس جگہ سے آپ کو ہجرت کر کے کسی اور جگہ پر چلا جانا چاہیے۔ تو سورۃ احزاب میں ایک بڑی پیاری عقیدے کی بات ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آپ جب کہتے ہیں داتا، فلاں داتا ہے، فلاں غوث ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہنا چاہیے، کہتے ہیں کہ صرف نام کے ایک ہونے سے شرک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور کو جو ارشاد فرمایا وہ سنیے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ استغفر للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، کہ جب آپ فرما رہے تھے اس شخص کو الذی
अनअम अल्लाहु अलैहि व अनअमत अलैहि, कि जिस पर अल्लाह ने भी इनाम किया और आपने भी इनाम किया। अब इस सूरत में अल्लाह ताला खुद को भी मुनइम कह रहे हैं, ये नेमत अता करने वाले, और सरकार की ज़ात को भी मुनइम कह रहे हैं, नेमत अता करने वाले। अब यहाँ पर दोनों के नाम में इश्तराक आ गया, अल्लाह भी मुनइम है और रसूलुल्लाह भी मुनइम है, लेकिन नाम के इश्तराक से कभी शिरक नहीं आता, क्योंकि हकीकी मुनइम अल्लाह की ज़ात है और आगे तकसीम करने वाले वो सरकार की ज़ात है। सरकार ने फरमाया, हदीस से सही है कि वल्लाहु युअती व अना कासिम, कि अल्लाह ताला अता करने वाला है और मैं तकसीम करने वाला हूँ। यानी हकीकी अता उसी की होती है, आगे अम्बिया या औलिया कुछ अता करें तो वो उसकी अता करदा चीज़ें होती हैं, वो अता ही होती हैं। हकीकी अता, हकीकी ताकतें, हकीकी तसर्रुफात वो सारे अल्लाह ताला के पास होते हैं। सूरत अहज़ाब में 59 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म इरशाद फरमाया, जिसको हम आज तकरीबन छोड़ चुके हैं। अल्लाह ताला ने इस सूरत में भी पर्दे का हुक्म अता फरमाया और सूरत नूर में भी पर्दे का हुक्म अता किया गया कि ए नबी, अपनी बनात को भी कह दीजिए, अपनी अज़वाज को भी कह दीजिए, और जो उम्मत की बाकी बेटियां हैं, माएँ हैं, उनको भी कह दें कि वो पर्दा किया करें। सूरत नूर में यहाँ तक इरशाद फरमाया कि वो अपने पाँव को भी इतना ज़ोर से ना मारे कि उनकी पायल की आवाज़ बाहर जाए, यानी इतना उनकी आवाज़ों को मख्फी होना चाहिए, पर्दे में होना चाहिए कि उनकी आवाज़ या उनकी पायल की आवाज़ बाहर ना जाए, कोई फितना पैदा ना हो। सूरत अहज़ाब में 58 नंबर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूला। 57 नंबर आयत है कि जो लोग अल्लाह ताला को ईज़ा देते हैं या रसूलुल्लाह को ईज़ा देते हैं, तो अल्लाह ताला को अपने महबूब की अज़ियत इतना दुश्वार है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम मेरे महबूब को अज़ियत दोगे, वो अज़ियत इसी सूरत में हो सकती है। हम अगर आपकी शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हैं, हम अगर आपकी शरीयत की नाफरमानी करते हैं या शरीयत का मजाक उड़ाते हैं, ये भी सरकार को तकलीफ़ देती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह की ज़ात को या रसूलुल्लाह को तकलीफ़ देते हैं, अज़ियत देते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए अज़ाब अलीम जो है वो तैयार किया हुआ है। तो इस सूरत में अल्लाह ताला ने सरकार की और निशानें बयान की, बशीर और नज़ीर भी कहा, आपकी जो ख़ातमुन नबूवत है उसको भी बयान किया कि सरकार आखिरी नबी हैं, इसके बाद किसी नबी ने नहीं आना। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने कुरान का फ़हम अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारे छोटी सी महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।